اور ہمارے حنفی بھائی ہیں جو وہ رکوع والا رفع دین کیوں نہیں کرتے، اور ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جو وہ سجدوں ماشاء میں اللہ، رفع دین ماشاء کیوں اللہ، نہیں کرتے۔ ٹھیک، بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ ہاتھ باندھتے نہیں ہیں نماز میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو جس نماز کا حکم دیا، ہم تک جس کی روش اور جس کا طریقہ کار پہنچا وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہے۔ اچھا، چونکہ ہم تک وہ روش پہنچی اہل البیت کے ذریعے سے، لہٰذا ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ایسی روایت ہمارے ہاں ثابت ہو جاتی کہ رسول کریم نے ہاتھ باندھے تھے تو ہم بھی ہاتھ باندھ لیتے، لیکن ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ لیکن ہاتھ کھول کر پڑھنا ثابت ہے، چونکہ ثابت ہے اس لیے ہم ہاتھ کیا کھول کہنا کر ہے، پڑھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، آپ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو روایات ہیں اور خود اہل البیت سے ہیں، خود حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر باندھا۔ تو بات یہاں پر ان والی ہے کہ روایات کے پہنچنے کی بات ہے، ظاہر ہے۔ تو ہمارے تک جو صحیح مستند ذرائع سے جو روایات پہنچی ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس روایات ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھنی ہے اور وہ اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنے امام کی اتباع کر رہے ہیں تو بسم اللہ، ہم اس پہ کبھی فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کی نماز نہیں ماشاء ہوئی۔ اللہ، یعنی عملاً بھی ہمارے اس پاس وقت جو 4 فقہیں ہیں ان میں سے کچھ فقہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتی ہیں، تو انہی روایات کے ہمارے اختلاف کی وجہ احناف سے کے یہاں جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کے نماز۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے ہیں، آپ لوگ دونوں چیزیں؟ رفع دین تو خیر یہ بھی کرتے ہیں، اچھا، لیکن مگر وہ یہ ہاتھ کھول کے کرتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور رفع دین بھی کرتے نہیں، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولنے ہی پڑتے ہیں نا، چاہے بندے ہو یا کھلے ہو، رفع دین کے لیے تو ہاتھ کھولے گا تبھی ہوگا۔ جیسا کہ قریشی صاحب نے سجدے میں آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے، یہ سوال ہوا۔ میں 2 باتیں کروں گا، ایک سجدے والی اور ایک ویسے۔ جیسے قریشی صاحب نے کہا، اب ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع کے علاوہ حنفی مکتبہ فکر ہو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت کے جتنے مکاتب ہیں سب کے ہاں یہ ہے بر صغیر میں بر صغیر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر صحت کا درجہ کسی کتاب کو حاصل ہے قرآن کے بعد صحیح، تو وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری شریف میں ہے جو روایت انہوں نے سنائی، واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا، اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، ید کے اوپر ید بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنا بایاں بازو جو ہے دائیں ہاتھ میں پکڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بھی روایت ہے۔ اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں یوں روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ واضح یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے اس کو سینے پر رکھا۔ ویسے اہل حدیث یعنی اس اعتبار سے یوں قوی ہیں، جب آدمی جاگ رہا ہو، بیدار ہو نا، تو پھر وہ ایسے یہ ایکٹیو ہو کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا سا نماز کے اندر اونگ آئے گی تو وہ ایسے ہو جائے گا، وہ حنفی بن جائے گا، پھر بالکل ہی نیند آ جائے گی تو پھر وہ ایسے ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں یہ صراحت ہے، اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب ارادہ کرتے کہ وہ رکوع کرے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے سر اٹھاتے تب آپ ہاتھ اٹھاتے، اذا قام من الرکعتین، یہ دوسری روایت میں اذا قام من الرکعتین، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ رفع الیدین کرتے۔ پھر اسی کے ساتھ الفاظ ہے کان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو رسول اللہ کی اس ممانعت کی وجہ سے ہم سجدوں میں اور رفع اس الیدین۔ شخص کا کیا حکم ہے؟ وہ جو آپ بتا رہے تھے، وہ شخص یہاں پہ ہاتھ رکھ کے جو نماز پڑھتا تھا، وہ تو جب سوال آئے گا تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب آپ بھی اس کو سمرائز کر دیں، کہ ظاہر ہے کیونکہ مختلف مکاتب فکر میں مختلف طریقوں سے نماز تو ہو گئی سب۔ آج اس میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جس طرح انہوں نے یہ روایت پیش فرمائی بخاری شریف کی کہ اس میں سجدے میں رفع یدین کے ترک کا ذکر ہے، لہٰذا یہ نہیں کرتے، اسی طرح ہم احناف کے یہاں وہ روایات ہیں جن میں رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے روایات میں رفع یدین کے ترک کا ذکر ہے، ہم ان پر عمل کرتے ہوئے ہم ادھر رفع یدین نہیں کرتے۔
دیکھیں ایک اور اس لائف موضوع ہمارے پر ساتھ- اس میں 2 جملے میں صرف عرض کروں کہ خود اہل سنت کے اندر جو 4 فقہیں ہیں ان فقہوں میں اس موضوع پر اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ سے بعض امام مالک کے پیروکار ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. جی اور اس میں ایک میں اور بھی تھوڑا سا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے.